محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور فضائل و مناقب مدنی معاشرے میں، کہ جب ہجرت کے بعد وہ مدینہ تشریف لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر وہاں پہ انہوں نے کیا کام کیے، کس طرح کا کردار ادا کیا، اور ان کے مناقب اور فضائل سے وہاں کا معاشرہ کس طرح متاثر ہوا اور کس طرح لوگوں میں ان کا علم و فضل پھیلا. تو مدنی معاشرے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت مفید اسباق اور عبرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے. آپ نے فہم اسلام اور انسانی زندگی پر اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں ہمارے لیے بہت سی زندہ جاوید مثالیں چھوڑی ہیں. آپ کی شخصیت مدنی معاشرے میں عظیم صفات کے ساتھ ممتاز اور نمایاں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کثرت سے آپ کی تعریف اور توصیف فرمائی اور آپ کے فضائل اور مناقب کو نمایاں کیا. مزید برآں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابہ کرام میں نمایاں مقام رکھتے تھے بلکہ سب سے زیادہ فضیلت والے تھے. تو اب یہ ہوا ایسا کیوں کر کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ فضیلت والے تھے؟ کیا باتیں ایسی تھیں، کیا واقعات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی فضیلت ثابت ہوئی؟ تو ہم کچھ واقعات کو دیکھیں گے اس سلسلے میں، اور پھر خود بھی آپ فیصلہ کریں کہ واقعی یہ باتیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کی فضیلت ثابت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ بدر میں شہادت کے بنا پر بیوہ ہو گئیں. یعنی ان کی بیٹی بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر بدر میں مارے گئے. تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ سے حفصہ کا نکاح کر دوں. تو اس دور کے معاشرے میں یہ بات بری نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ایک باپ خود اپنی بیٹی کا پیغام دے کسی کو. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے لیے کہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا. پھر وہ مجھے ملے تو کہنے لگے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ملے تو کہنے لگے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں. پھر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی. انہوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادہ رنجیدہ خاطر ہوا، کیونکہ ان سے زیادہ امید تھی کہ وہ انکار نہیں کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انکار نہیں کیا، خاموشی اختیار کی. تو ان کو بہت رنج ہوا. چند دن میں نے توقف کیا، یعنی میں ٹھہرا رہا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں کسی سے گفتگو نہ کی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، تو میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا.
وائس سلو ہونے کا کوئی ریزن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ہے وائس سلو. اچھا آپ تھوڑا سا اور دیکھتے جائیے، اگر مزید آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اور سلو ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتی. میری ڈیوائس بالکل اسی طرح سیٹ ہے جیسے وہاں پر ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں سلو ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اپنی آواز اونچی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، تو میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اس نکاح کے بعد مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمانے لگے. کیا فرمانے لگے؟ شاید آپ کو مجھ پر غصہ آیا ہوگا جب میں نے آپ کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. تو میں نے کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں. انہوں نے فرمایا، بلا شبہ آپ کو آپ کی پیشکش کا جواب دینے میں صرف یہ بات رکاوٹ بنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا تذکرہ کیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کروں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ارادہ نکاح ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر ایک گھریلو سا راز تھا، لیکن اس کو بھی افشا کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی اختیار کی. تو ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی قربت تھی اور یہی احساس تھا جس نے ان کو فضیلت کی منزلوں پر سرفراز کیا. اچھا اب مجھے بتائیے گا زوم پر کہ آپ لوگوں کو آواز کچھ بیٹر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ابھی بھی 1 ٹائپ کیجیے اگر بیٹر ہو گئی ہے کچھ تھوڑی سی. جی الحمدللہ. چلیں آگے ہم چلتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. اسی دوران مدینہ منورہ کا تجارتی قافلہ آ پہنچا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قافلے کی جانب بھاگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ جمعہ کی جو آیت ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تجارت یا دلچسپی کی کوئی اور چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور سامان تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو 12 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ثابت قدمی سے بیٹھے رہے، ان میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اسی طرح سے رزق حلال کی جستجو کے بارے میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی واقعات آتے ہیں. اس میں سے ایک کو ہم دیکھیں گے. حضرت قیس بن ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جب بھی غلہ لے کر آتا تو آپ اس غلے کے بارے میں پوری تفتیش کیے بغیر اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. تحقیقات کے بعد اگر وہ چیز آپ کو مرغوب ہوتی تو کھا لیتے ورنہ نہ کھاتے. اتفاقاً ایک رات آپ نے اس کا لایا ہوا غلہ بلا تحقیق کھا لیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس نے غلے کے حصول کا ایسا ذریعہ بیان کیا جو آپ کے نزدیک مکروہ تھا. چنانچہ آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کر سارا کھانا قے کر دیا اور پیٹ میں کوئی چیز باقی نہ رہنے دی. اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کی ایک مثال ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کے سلسلے میں حلال چیز کی اس قدر جستجو کرتے تھے کہ اس سلسلے میں شبہات تک سے بھی پرہیز کرتے تھے. اور یہ ایک عمدہ خصلت تھی اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اسی طرح سے اور واقعات بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں اور اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ
جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا ایک سفر کے دوران، اور پھر تیمم کی آیات نازل ہوئی، اس وقت ان کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا برتاؤ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ جب ہم بیدا یا ذات الجیش نامی مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں کھو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ وہیں رک گئے۔ اس موقع پر نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس پانی تھا، نہ اس جگہ پانی کا کوئی نام و نشان تھا۔ چنانچہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکوہ کرنے لگے، یعنی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑا ہے اور یہاں پانی نہیں ہے، لہٰذا ہم کیسے وضو کریں، کیسے نماز پڑھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے، ان کو احساس ہوا اس بات کا کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کو ایسی جگہ روک رکھا ہے جہاں پانی ہی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کو ایسی جگہ محبوس کر رکھا ہے، محبوس کر رکھا ہے یعنی روک رکھا ہے جہاں پانی نہیں ہے، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ قصہ مختصر کہ انہوں نے مجھے ڈانٹ پلائی اور جو کچھ منشاء الہی تھا مجھ سے کہا، پھر آپ مجھے میری کوکھ پر اپنے ہاتھ سے مارنے لگے، لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت کرنے سے باز رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک سوئے رہے، چنانچہ آپ کی صبح بغیر پانی کے ہوئی، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیلا حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی کہ نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، چنانچہ اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رخصت کے نزول کی مناسبت سے فرمایا، آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں جس اونٹ پر سوار تھی، ہم نے اسے اٹھایا تو ہمیں اسی کے نیچے سے ہار مل گیا۔ تو اس قصے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف جھلکتا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور آپ کی عظمت کا پاس لحاظ رکھنے کے معاملے میں نہایت حساس واقع ہوئے تھے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کسی معمولی سی پریشانی کی پرچھائی بھی دیکھنے کے روادار نہیں تھے، چاہے آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عزیز ترین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو ہرگز گوارا نہیں تھا کہ کسی کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور مسلمانوں کی خاطرداری کے لیے نہایت شائستہ سلوک اختیار کرنے کے داعیوں کے امام اور پیشرو تھے۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد اور جائز طرفداری کرتے تھے، اور لوگوں کو آپ سے جھگڑنے اور آپ کی مخالفت کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تہبند کا ایک کونا اٹھائے اپنے گھٹنے کو برہنہ کیے ہوئے سامنے سے تشریف لائے، یعنی بہت ہی عجلت میں اور بہت ہی جیسے پریشانی کے حال میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے تمہارے صاحب کسی سے لڑ کر آئے ہیں،
یعنی کسی کے ساتھ ان کا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جو غیر معمولی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، پھر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے اور خطاب کے بیٹے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے جلد بازی کی، انہیں کچھ ملامت کر دی، یعنی اپنی بات کو انہوں نے چھپایا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے جلد بازی کی، انہیں کچھ ملامت کر دی، پھر مجھے اپنے عمل پر ندامت ہوئی تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوا، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یعنی کہ ان کا یہی مطلب تھا کہ آپ ان سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ غلطی میری ہے۔ میں اپنی غلطی کو انہوں نے نہیں چھپایا، لیکن اس بات کا انہیں ملال تھا کہ جب انہوں نے معافی مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے معاف کرنے سے انکار کرنے پر شرمندگی محسوس ہوئی، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ کیا ابو بکر گھر پہ ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ نہیں ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ شدت غضب سے بدلنے لگا، حتیٰ کہ چہرے مبارک سے بشاشت اڑ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالت دیکھ کر ڈر گئے کہ مبادا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفا ہوں، اور آپ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ انا کنت ازلما، یا رسول اللہ انا کنت ازلما، یعنی اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زیادتی میری تھی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زیادتی میری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ وواسانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو لی صاحبی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر مبعوث کیا، تو تم نے کہا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی جس وقت دعوت کا آغاز ہوا تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور اپنے مال سے میری ڈھارس بندھائی، کیا تم میرے دوست کو میری خاطر چھوڑ سکتے ہو؟ تو آپ کے یہ کلمات ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، نہ ستایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے اظہار فرما دیا کہ ان کے نزدیک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا درجہ ہے، کیا قربت ہے، اور اگر کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مفصل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے کچھ زمین عطا فرمائی، اور میری طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا۔ تو ہوا یہ کہ کھجور کا ایک درخت ہمارے درمیان جھگڑے کا باعث بن گیا۔ میں کہتا تھا کہ یہ میری زمین کی حدود میں ہے، اور ابو بکر کہتے تھے کہ یہ میری حدود میں ہے۔ اس معاملے میں میرے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں تکرار ہوئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو بذات خود انہیں ناگوار گزری۔ یعنی وہ جملہ تو کہہ گئے وہ، لیکن ان کو خود اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کوئی صحیح جملہ نہیں کہا ہے، تو وہ اس پر بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یا ربیعہ رد علیہ مثلہا حتی تکون قصاصا، اے ربیعہ اس بات کے بدلے میں تم بھی مجھ سے ایسی ہی بات کہہ دو تاکہ قصاص ہو جائے، یعنی بدلہ ہو جائے۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لَتَقُولَنَّ اولا استدین علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسی طرح کہہ دو ورنہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمہارے خلاف فریاد کروں گا۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور بنو اسلم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے یعنی جو ان کا قبیلہ تھا ربیعہ کا، ان کے قبیلے کے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ آئے،
اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس معاملے پر آپ کے خلاف فریاد کریں گے، جبکہ آپ کو جو کچھ کہا ہے انہوں نے ہی کہا ہے۔ تو میں نے کہا، تو کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، ثانی اثنین ہیں، مسلمانوں کے سردار اور ان کی عظمت کی علامت ہیں۔ احتیاط کرو، کہیں ابو بکر ادھر متوجہ نہ ہو جائیں۔ انہوں نے تمہیں میری مدد کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناراضی کی بنا پر غصے میں آ جائیں گے، اور ان دونوں کے غصے کے باعث اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بھڑک اٹھے گی، جس کے نتیجے میں ربیعہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے، میں بھی اکیلا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچ کر سارا واقعہ لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب دیکھا اور پوچھا، یا ربیعہ تو ما لک وللصدیق، ربیعہ تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی جو بعد میں انہیں خود بھی ناگوار گزری۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو بھی اسی طرح مجھ سے بات کہہ لے جس طرح میں نے تجھ سے کہی ہے، تاکہ میرے جرم کا قصاص ہو جائے۔ میں نے اس طرح کہنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل فلا ترد علیہ ولکن قل غفر اللہ لک یا ابا بکر، تم نے ٹھیک کیا، یعنی کہ تم نے وہ بات پلٹائی نہیں، تم نے اچھا کیا، تم انہیں اسی طرح جواب نہ دینا، لیکن تم یہ کہو، ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ چنانچہ میں نے کہہ دیا، غفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو یہ کس قدر کامل وجدان اور ضمیر ہے، کس قدر باکمال نفس ہے کہ جلد بازی میں اگر کسی مسلمان کے خلاف دوران گفتگو کوئی لغزش ہو جائے، خواہشات حاوی ہو جائیں، دل کے عزائم پر قابض اور شعور پر حاوی ہو جائیں، تو وہ شخص اس بات پر بالکل بھی اپنے آپ کو کمپرومائز نہ کرے کہ ہاں ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میرا رتبہ بڑا ہے، میرا قرب زیادہ ہے، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہوں، میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اور اپنے بارے میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کر لے، بلکہ اس کے اندر ندامت اس درجے میں ہو کہ وہ اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دے، اور جب تک کہ سامنے والا اس کو معاف نہ کر دے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائے۔ اور یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس درجے کا تقویٰ تھا ان کے اندر، کیونکہ بشری تقاضے کے تحت انسان غصے میں بھی آ سکتا ہے، انسان کے منہ سے کوئی غلط بات بھی نکل سکتی ہے، اور یہ سارے بھی انسان ہی تھے، فرشتے نہیں تھے۔ لیکن فرق کیا تھا؟ فرق جس نے ان کو فضیلت کے مقام پر پہنچایا وہ یہی فرق تھا، ادھر غلطی ہوئی، ادھر احساس ہو گیا، اور ادھر اس کی تلافی کی فکر شروع ہو گئی، اور اس کے لیے جس درجے ممکن ہو سکتا تھا اس درجے میں کوشش شروع ہو گئی۔ تو کوئی یہ بہت بڑا کلمہ نہیں تھا، کوئی ایسی کوئی گالی گلوچ والی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمے کی بنا پر لرزہ بر اندام ہو گئے اور اس کے قصاص پر اصرار کرنے لگے۔ تو یہ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو تھا کہ وہ فوراً سے بیشتر یہ چاہتے تھے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کرا لیا جائے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل تعریف اخلاق اور اعلیٰ صفات سے مزین تھے، ہر لمحے نیکیوں میں پیش رہتے تھے۔ یہ ایک ان کی بہت بڑی خوبی تھی کہ نیکی کا کوئی موقع چھوٹا ہو بڑا ہو وہ اسے جانے نہیں دیتے تھے اور اس میں پیش رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ امور خیر میں لوگوں کے رہنما اور مکارم اخلاق میں ایک آئیڈیل کی حیثیت اختیار کر گئے۔ آپ خیر و بھلائی کے کاموں کی شدید ترین تڑپ رکھتے تھے، اور آپ کو کامل یقین تھا کہ آدمی جو نیک کام کر گزرنے کی آج طاقت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ کام انجام دینا اس کے لیے ناممکن ہو جائے، لہٰذا آج کا دن بہت بڑی غنیمت ہے، آج یوم عمل ہے،
یوم محاسبہ نہیں ہے، اور کل یوم محاسبہ ہوگا، یعنی حساب کتاب لیا جائے گا، اور پھر اس دن کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی میں سبقت اور سرعت دکھانے والے صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من اصبح منکم صائما، آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بات چیت کرتے تھے اور ان کے خواب سنتے تھے، بعض وقت ان کی تعبیر بتاتے تھے اور بعض وقت ان کو کوئی واضح و نصیحت فرماتے تھے۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انا، یعنی میرا روزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس شخص نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، انا، میں نے۔ اور آپ دیکھیں یہ صبح کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی نیکیوں کی آپ ذرا لسٹ دیکھیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انا، میں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ صفات عالیہ جمع ہو جائیں، یعنی کہ وہ یہ اور یہ کام کر لے، روزے دار بھی ہو، اس نے عیادت بھی کی ہو اور اس نے جنازے میں شرکت بھی کی ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو سبحان اللہ، نیکیوں میں سبقت کرنے کا ان کا یہ جذبہ تھا جس نے ان کو فضیلت کے اس مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ وہ شخص برا بھلا کہتا رہا اور آگے بڑھتا چلا گیا اس معاملے میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچ گئے جب آپ کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا، اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، جب اس برا بھلا کہنے میں بڑھ گیا تو میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا، اس پر آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کی باتوں کا جواب دیا تو شیطان نے مداخلت کر دی اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر دیکھو، 3 باتیں برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی کوئی بھی موقع ہوتا تو بعض و نصیحت کو کے موقع اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر دیکھو، 3 باتیں برحق ہیں۔ کسی آدمی پر جب کوئی ظلم کیا جاتا ہے اور وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس ظلم سے چشم پوشی کر لیتا ہے، یعنی کہ درگزر کر دے جاتا ہے، اس پر جواب نہیں دیتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اپنی نصرت کے لیے عزیز تر بنا دیتا ہے، یعنی اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اور جو آدمی صلہ رحمی کے لیے کسی عطیہ اور فیاضی کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت کی فراوانی سے نوازتا ہے، اور جو شخص حصول کثرت کے غرض سے ہاتھ پھیلاتا اور سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بڑے کام کی ہیں یہ تینوں باتیں۔ پہلی بات کیا کہ جو ظلم کو برداشت کر لے جاتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے اسے اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص صلہ رحمی کے لیے کسی عطیہ و فیاضی کا دروازہ کھولتا ہے، تو صلہ رحمی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنے اعزاء و اقربا، اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ۔ اس کا دروازہ اگر کوئی کھولتا ہے، کیونکہ انسان باہر تو بہت کچھ لٹا رہا ہوتا ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اس کو کنجوسی آ لیتی ہے، یا پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے ہی، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔
سارا سب کچھ ہم کو باہر ہی کچھ دینا چاہیے. لیکن یہاں کیا بات کہی گئی؟ جو آدمی صلہ رحمی کے لیے کسی عطیہ اور فیاضی کا دروازہ کھولتا ہے، ہدیہ دیتا ہے اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ لین دین کرتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں اس طرح سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مال و دولت کی فراوانی سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. کس کو اس بات کی تمنا نہیں ہوتی کہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو؟ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اس کا ایک یہ ذریعہ ہے. اور پھر آخر میں کہ جو شخص حصول کثرت کی غرض سے ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن بس صرف مال جمع کرنے کی غرض سے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ دوسروں کے آگے، کہ دوسرے اس کو دیتے جائیں اس کو مستحق سمجھ کر، اور وہ سوال کرتا رہتا ہے لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی میں اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی مال کا ملنا بھی پھر اس کو کفایت نہیں کرتا ہے، چاہے کتنا کچھ وہ لوگوں سے بٹور لے سوال کر کر کے، لیکن اس کی تنگ دستی ختم نہیں ہوتی. تو یہ بڑی سبق آموز بات تھی، حدیث تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو یہ بات اس موقع پر سکھائی. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغفرت الہی کے لیے بہت مشتاق رہتے تھے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، کس طرح ایسا کوئی کام وہ کریں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح بن اساسہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کیا کرتے تھے. ان کے رشتہ دار تھے اور ان کو یہ پیسے دیا کرتے تھے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے. جب مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے سلسلے میں گفتگو کی، جیسا کہ مشہور زمانہ حدیث افک میں منقول ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ وہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تو یہ واقعہ افک ہے. قرآن حکیم میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ان پر لوگوں نے ایک تہمت لگائی اور اس کو خوب پھیلایا، اور اس کے نتیجے میں بڑے ہی یعنی کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی اور ان کے خاندان کو بھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. ایک عرصہ دراز تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے لا علم رہیں کہ ان کے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کو علم ہوا تو پھر ان پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں آیات نازل فرمائیں اور ان کی برات یعنی ان کی پاکیزگی کے بارے میں ایک طرح سے وہ آیات دلیل ہیں. تو جب یہ بات ہوئی تو یہ جب واقع اس طرح کی تہمت ان پہ لگائی گئی اور ان باتوں کو پھیلایا گیا، تو اس میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی حصہ لیا اور وہ بھی اس واقعے کو پھیلانے میں ملوث ہو گئے. تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ مصطح بھی اس میں شامل ہیں جن کی کہ وہ مدد کیا کرتے تھے، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اب وہ آئندہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں یا آپ کی اولاد کے بارے میں کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ ملوث ہوتا ہے، وہ شخص بھی ملوث ہوتا ہے، تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کی آئندہ بھی مدد کریں؟ ہرگز دل نہیں چاہے گا. تو پھر قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں. سورہ نور کی آیات ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھائیں، یعنی مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پسند کرتا ہوں. چنانچہ آپ نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ
اسی طرح خرچ دینا شروع کر دیا جس طرح اس سے پہلے آپ ان پر خرچ کرتے تھے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا واللہ لا انزعها ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی مصداع کے خرچے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کا ان کو اتنا اشتیاق تھا کہ انہوں نے فوراً اپنی بات کو واپس لے لیا کہ ان پر نہیں خرچ کریں گے اس کا، اور ان کے اوپر اسی طرح سے خرچ کو جاری کر دیا جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا بات تھی اس کی محرک کہ اگر وہ اس صفت کو اختیار کریں گے، ان کو دیتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کی مغفرت فرما دے گا اور ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے فوراً اس کام کو کر لیا۔ اور الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اس بات کو اپنے اوپر لاگو کیا اور پھر فوراً توبہ کی اور فوراً سے اس کام کو جاری کر دیا جس کو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اصلاح ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کو فالو کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو فالو کرو، اتباع کرو ان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ یہ سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور کثرت آہوزاری کی بنا پر ان کی ناک سے آواز نکل رہی تھی، یعنی لوگوں کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں جب ان کے سامنے اس طرح کی بات کہی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف اور رجا کے اعتبار سے بھی نہایت عظیم شخصیت تھے۔ آپ آخرت میں کامیابی، نجات اور فلاح کے متمنی ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، آقا ہو یا غلام ہو، سپہ سالار ہو یا عام سپاہی، ایک عملی نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے بات کرنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ قیس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نوک زبان پکڑے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے ہلاکت گاہوں تک پہنچایا ہے۔ یعنی کہ یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر ہلاک کرنے والی کاموں تک پہنچا دیتی ہے، اور اس سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی محکمی، شریعت الہی کے انتظام اور اسلام کے لیے آپ کے صدق و اخلاص کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے صورت اختیار کر گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں محبت آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر مقدم ہو گئی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں سے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، یعنی عائشہ کا باپ۔ میں نے کہا ان کے بعد پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے اور نام لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف فرما دیا کہ سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، وہ جنت کے دروازوں سے یوں بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یعنی کہ اس کی آواز دی جائے گی اس کو کیا کہہ کر، اے اللہ کے بندے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ یعنی اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ جو شخص نمازی ہوگا وہ باب الصلاۃ یعنی نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو شخص اہل جہاد سے ہوگا وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو شخص صدقہ و خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے داروں میں سے ہوگا وہ باب الصیام یا باب الریان سے پکارا جائے گا۔ یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں نا، تو ہر دروازے سے اس طرح کے کاموں کو کرنے والے کو آواز دی جائے گی کہ اس میں سے داخل ہو جائے۔ اب آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال سنیے اور ان کی نیکیوں پر اور جنت میں جانے کی جو ان کے اندر ایک تمنا اور حرص تھی اس کے بارے میں سوچئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جو شخص ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے بلا لیا گیا اسے کوئی حاجت اور تکلیف نہیں رہے گی، لیکن اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے؟ کیا ایک دروازے سے بلایا جانا کافی نہیں تھا؟ دروازے اگر بہت سے ہیں لیکن جگہ تو ایک ہی ہے نا، جنت جس میں انسان جائے گا۔ اب کسی نے کوئی کام زیادہ کیا ہوگا، کسی نے کوئی زیادہ کیا ہوگا، لیکن پہنچیں گے تو سارے اندر، اور اندر جنت ہوگی۔ لیکن ان کی آپ تڑپ دیکھیں، کیا فرماتے ہیں، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہوں گے۔ اور کہیں پر اس طرح سے بھی منقول ہے کہ مفہوم ہے حدیث کا کہ وہ تم ہوگے جسے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو دونوں ورژنس ملتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا علم رکھنے والے تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت میں سب سے بڑے عالم تھے۔ متعدد ائمہ کرام نے اس بات پر اجماع فرمایا ہے کہ وہ تمام علماء کرام میں سب سے بڑھ کر تھے۔ علم و فضل میں تمام صحابہ کرام پر آپ کے تفوق کا یعنی فضیلت کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دائمی وابستگی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، شب و روز ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ نماز عشاء کے بعد دیر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور بسا اوقات اس مجلس میں کوئی تیسرا آدمی شریک نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اسلام کے پہلے حج میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ اور کسی کو نہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ایک بھی قول نقل نہیں کیا گیا جس میں انہوں نے قرآن و سنت کی کسی نص کی مخالفت کی ہو، اور یہ چیز آپ کی انتہا درجے کی باریک بینی، مہارت اور اعلیٰ علم کا مبین ثبوت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم شریعت کے کسی بھی مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی خطا کا صدور معروف نہیں، جبکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت سے مسائل میں خطا سرزد ہونا معروف ہے۔ یعنی دنیاوی مسائل میں کہیں پر کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بخشائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، لہٰذا ایک عام آدمی کو اس سلسلے میں کلام کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ تو اس طرح سے آج ہم نے کئی واقعات پڑھے، اور ان واقعات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی
اس لائق ہیں کہ ان کو یہ درجہ اور یہ مقام دیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگنے اور دعائیں سیکھنے میں بھی بہت آگے تھے، اور ان کا یہ شوق بہت زیادہ تھا۔ بلا شبہ دعا ایک عظیم دروازہ ہے، اور جب یہ دروازہ کسی بندے کے لیے کھل جاتا ہے تو اس پر پے در پے بھلائیوں کی برسات ہوتی ہے اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب تعالیٰ سے عمدہ تعلق، بہترین رابطے اور بکثرت دعا کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ نے بغور مشاہدہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، کس طرح مدد طلب کرتے ہیں، اور اس عظیم عبادت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے وہ انتہائی آرزومند رہا کرتے تھے۔ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور تسبیحات انہی الفاظ اور انہی صیغوں کے مطابق ہوں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور ان کا حکم دیا، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ دعا، تسبیحات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں مسنون اور معصور الفاظ اور صیغوں پر دوسرے خود ساختہ الفاظ کو ترجیح دے، چاہے وہ الفاظ ظاہری طور پر کتنے ہی خوبصورت اور عمدہ معنی والے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور خیر کے معلم اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمانے والے تھے، اور افضل اور اکمل دعا کے سلسلے میں آپ ہی سب سے زیادہ معرفت اور علم رکھتے تھے۔ تو یہ بات جو اکثر آتی ہے کہ کیا ہم اپنے الفاظ میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ انسان ظاہر ہے اپنے مسائل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہی زبان میں رکھ سکتا ہے، لیکن ان دعاؤں کی فضیلت ان دعاؤں پہ نہیں کہی جا سکتی جو مسنون دعائیں ہیں اور جو قرآنی دعائیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو پرائرٹی دینی چاہیے وہ ان دعاؤں کو دینی چاہیے۔ بعد میں بے شک اپنے دنیاوی مسائل کے لیے ہم اپنی زبان میں دعا مانگ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ فرمانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ساتھ میں اپنی نماز میں دعا کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور یہ وہ دعا ہے جو ہم درود شریف کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا ہم پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس دعا کو پوچھنے والا کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، اور ان کی چاہت کیا تھی کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیجئے کہ جو میں اپنی نماز میں مانگ لیا کروں۔ کیا میننگ ہے اس کے؟ اے اللہ، یقیناً میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہٰذا تو اپنی خاص مغفرت سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دعا میں بندہ اپنا یہ بس بیان کرتا ہے کہ وہ مغفرت الہی کا شدید محتاج ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے رب کا ایسا وصف بیان کرتا ہے، ایسی صفت بیان کرتا ہے جو اس بات کا موجب ہے کہ اس مطلوب پر قدرت رکھنے والی ہستی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ اس دعا میں بندہ اپنی حاجت روائی کے لیے بڑی صراحت سے سوال کرتا ہے۔ پھر اس دعا میں قبولیت دعا کے آداب اور تقاضوں میں سے ایک بات کا بیان ہے، اور وہ ہے رب تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے، رب تعالیٰ کو مغفرت اور رحمت سے موصوف قرار دینا، کہ وہی ذات ہے جو مغفرت بھی کر سکتی ہے، معاف بھی کر سکتی ہے، اور وہی ذات ہے جو رحمت بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو انداز دعا ہے، یہ طلب کرنے میں، مانگنے میں بہت ہی اعلیٰ انداز ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح اور شام کے وقت پڑھا کروں۔
آپ ذرا طلب دیکھ رہے ہیں نا، ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح اور شام کے وقت پڑھا کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، ہر ظاہر و مخفی کو جاننے والے، ہر چیز کے مالک اور پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے نفس کے خلاف کسی برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان پر کوئی زیادتی کروں۔ اور یہ دعا ہماری صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے۔ جو بھی لوگ صبح شام کے اذکار کرنے کے عادی ہیں، ان کو یا تو یہ دعا یاد ہوگی اور یا پھر وہ روز اس دعا کو پڑھتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام اور سوتے وقت آپ یہ کلمات کہا کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق سیکھا کہ کسی آدمی کے لیے یہ گمان کرنا جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اور گناہوں سے استغفار کرنے سے مستغنی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر فرد دائمی طور پر مغفرت الہی کا محتاج ہے۔ تو سبحان اللہ، اس طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے دعائیں سیکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ خود بھی بہت خوبصورت دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم بس صرف ان کی مانگی ہوئی 4 دعائیں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کو میں آپ کو گروپ پر پوسٹ بھی کروں گی میں ترجمے کے۔ یہ دعاؤں کے دن ہیں، مانگنے کے دن ہیں۔ کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو ان دنوں میں یاد کر ڈالیں، اور یاد اگر نہیں بھی ہو پا رہی تو کم از کم ان کو دیکھ کر کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الذی ہوا خیر لی فی عاقبت الخیر، اللہم اجعل آخر ما تعطینی من الخیر رضوانک والدرجات العلی من جنات النعیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو انجام کے لحاظ سے میرے لیے مفید اور بہتر ہے۔ ذرا آپ غور کریں کیا مانگ رہے ہیں یہ، اور کتنی خوبصورتی سے مانگ رہے ہیں، اور کتنی جامعیت کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو انجام کے لحاظ سے میرے لیے مفید اور بہتر ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جن بھلائیوں اور خوش بختیوں سے نوازے، ان میں آخری بھلائی اپنی رضا اور نعمتوں والی جنتوں میں اعلیٰ درجات کو بنا دے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعاؤں میں یہ بھی کہا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم القاک۔ اے اللہ، میری آخری عمر کو میری بہترین عمر بنا دے، میرے خاتمہ عمل کو میرا بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میں تجھ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ اسی طرح سے یہ مانگا کرتے تھے، اسألک تمام النعمت فی الاشیاء کلہا والشکر لک علیہا حتی ترضا وبعد الرضا والخیرۃ فی جمیع ما تکون الیہ الخیرۃ بجمیع میسور الامور کلہا لا بمعسورہا یا کریم۔ میں تمام چیزوں میں تجھ سے تیری کامل نعمت کا سوال کرتا ہوں، خالی نعمت نہیں، کامل نعمت کا سوال کرتا ہوں، اور ان نعمتوں پر تیرے اس قدر شکر کی توفیق کا طلبگار ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی میں اتنا شکر کروں ان نعمتوں کے ملنے پر کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری رضا کے بعد بھی، یعنی کہ تیری رضا کے بعد بھی میں تیرا شکر ہی ادا کرتا رہوں۔ اے رب کریم، جن امور کے متعلق مجھے اختیار حاصل ہے، ان سب امور میں تجھ سے تنگی اور کلفت کے بغیر آسانی سے میسر آنے والی خیر و بھلائی اور برکت کے حصول کا سوالی ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے، کتنی مکمل ترین دعا ہے۔ ہاں، ہم اپنے الفاظ میں ان دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسنون دعائیں، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مانگی ہوئی دعائیں، اور سب سے بڑھ کر قرآنی دعائیں، ان کو شامل کریں اپنی دعاؤں میں۔ بے شک اپنی حاجات طلب کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا اور سمجھنے والا ہے۔
لیکن ان دعاؤں سے یہ سوچ کر کے بس میں اپنی زبان میں مانگ لوں گی کافی ہے، اس کو کافی نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارا ذہن وہاں تک جا ہی نہیں سکتا جہاں تک ان لوگوں کا ذہن پہنچا کرتا تھا۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے تھے کہ کوئی شخص آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انت عالم بی من نفسی وانا عالم بنفسی منہم، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون۔ اے اللہ تو مجھے میرے نفس سے کہیں بڑھ کر جانتا ہے، اور میں خود ان لوگوں کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، یعنی جو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اے اللہ یہ لوگ میرے متعلق جو گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور میرے ان گناہوں کو معاف فرما جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے، اور یہ لوگ میری توصیف میں یعنی تعریف میں جو باتیں کرتے ہیں ان میں میرا مواخذہ نہ فرما، یعنی اگر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو میرے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے میری پکڑ نہ کرنا، اور پھر تو میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور تو مجھے اس کے معاملے میں معاف فرما دینا۔ تو یہ اس طرح کی دعائیں کون مانگ سکتا ہے؟ ایک ایسا انسان ہی مانگ سکتا ہے جس کو اپنی آخرت کی بے پناہ فکر ہو، ایک ایسا انسان ہی مانگ سکتا ہے کہ جو انتہائی منکسر المزاج ہو اور جو اپنے آپ کو انتہائی کم تر درجے میں رکھتا ہو، کسی طرح کا اس میں تکبر نہ ہو، کسی طرح کی بڑائی کا احساس نہ ہو۔ تو جو انسان ایسا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو بڑائی اور رتبہ نصیب فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چاروں دعائیں ہم آپ کو گروپ پر پوسٹ کر دیں گے، آپ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پوسٹ کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیے کہ دعائیں پڑھا کریں۔ اس کی یہ خوبی میں ترجمے کے انشاءاللہ آپ کو پوسٹ کریں گے، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس دور میں ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر کے نیکیوں میں حصہ لینے والے بنے، اور جو آج ہم نے واقعات پڑھے ہیں ہو سکے تو اس پورے ویک میں آپ ایک دفعہ اور ان واقعات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ اسے خود بھی دوسروں تک اپنی زبان میں پہنچا سکیں، خود بیان کرنے کے لائق ہو سکیں، تاکہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں کہ کس درجے کی وہ ہستی تھے، کیا ان کا اخلاق تھا، کیا ان کے اندر آخرت کی فکر تھی، کس درجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبوب رکھتے تھے، کس درجے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے تھے، اور اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا۔ تو یہیں پر انشاءاللہ ہم رکتے ہیں، اور ایک لیسن ہمارا اور رہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ان کی خلافت کے دور، کیونکہ تقریباً 2.25 سال کا ان کے خلافت کا دور ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر کس طرح ان کی وفات ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خلیفہ کے لیے نامزد فرمایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لاسٹ لیسن میں اس چیز کو ہم دیکھیں گے۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.